جو دعوت اسلامی کے اجتماع میں ابھی جمع ہیں یا مدنی چینل پر جو سن رہے ہیں، ظاہر ہے آپ کو مدنی چینل پر جس چیز نے بٹھایا ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک دین کی محبت، ایک اسلام کی محبت ہے اس وقت آپ کے دل کے اندر، جو آپ مدنی چینل کھول کے بیٹھے ہیں، کوئی اور چینل آپ نہیں دیکھ رہے، مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، تو یہ یقیناً ایک اتنی پیاری ایک کوالٹی آپ کی کہ آپ کو مطلب ہر چینل سے کاٹ کر مدنی چینل کی طرف جس کوالٹی نے بٹھایا، جس خصوصیت نے بٹھایا، وہ اسلام کی محبت ہی میرا حسن زن ہے۔ آپ اپنے گھروں سے نکل کر جو اجتماعات میں آئیے، یہ اسلام کی محبت آپ کو لائی ہے، الحمدللہ یہ میرا حسن زن ہے۔ جو انٹرنیٹ پر جو بیان سن رہے ہیں دعوت اسلامی کے اجتماع کو جو براہ راست ہو رہا ہے، اس میں جو اس طرح شرکت کر رہے ہیں، الحمدللہ میرا حسن زن ہے، اسلام کی محبت ہے جس نے آپ کو مطلب کہ یہ دعوت اسلامی کے گرد رکھا ہے۔ آپ اور ہم سب مل کر ذہن بنائیں کہ کسی صورت اس بے حیائی کی یلغار کا مقابلہ کریں، اس کا مقابلہ بہت ضروری ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ میرے گھر میں نہیں ہے، میرے پڑوس میں آگ لگ گئی ہے، جی ہاں میرے پڑوس میں آگ لگ گئی ہے، اگر میں نے پڑوس کے گھر کی آگ کو نہ بجھایا تو کہیں اس کی چنگاریاں، اس کے شعلے میرے گھر کے آنگن میں آ کر میرے گھر کو خاک ستر نہ کر دیں۔ اگر ہم اپنے گھر کو اس بے حیائی کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں تو اپنے پڑوسی، اپنے محلے میں آنے والی اس بے حیائی کو روکنے کی کوشش کریں، اور اس کا طریقہ دعوت اسلامی دے رہی ہے۔ ہمارے اسلامی بہنوں کے 8 مدنی کام ہیں، الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغات ہے، ان کا گھر درس ہے، ان کا دورہ ہے، ان کے ہفتہ وار اجتماعات ہیں، ان میں شرکت کیجئے، ان کے ساتھ تعاون کیجئے اسلامی بہنوں کے ساتھ۔ آپ کے محلے میں اسلامی بہنوں کے بیان ہوتے ہیں، یہ آپ کو آ کر دعوت دیتی ہیں۔ یہ برقع پوش اسلامی بہنوں کو ذرا غور سے دیکھیں، جو اسلامی بہنیں جو اجتماع میں موجود ہیں، یہ برقعے والی اسلامی بہنیں جو آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، ان سے پوچھئے یہ کل برقع نہیں پہنتی تھی، لیکن دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے ان کا ذہن بنایا، انہوں نے روایتیں سنی ہیں۔ جی ہاں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا، 2 زخیوں میں 2 جماعتیں ایسی ہوں گی جنہیں میں نے اپنے اس عہد مبارک میں نہیں دیکھا، یعنی آئندہ پیدا ہونے والی ہیں۔ ان میں پہلی جماعت ان عورتوں کی ہے جو لباس پہننے کے باوجود ننگی، دوسروں کو اپنی حرکتوں کے ذریعے بہکانے والیاں اور خود بھی بہکی ہوئی۔ ان کے سر ناز و ادا کے باعث ایسے جھکے اور ڈھلکے ہوئے ہوں گے جیسے بختی اونٹ کے کوہان۔ وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی، اور اس کی خوشبو اتنی دوری سے پائی جاتی ہے۔ اب آپ بتائیے، یہ روایات ہمیں جھنجھوڑتی ہیں۔ کہ لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی۔ اب جو برائیاں بیان کی گئی ہیں، ہر اسلامی بہن غور کرے کہ مجھ میں تو برائی نہیں ہے۔ غیر محرم اور مردوں کے لیے جو زینت کرتی ہیں وہ اسلامی بہنیں غور کریں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عورتوں، تم میں جو عورت زیور پہن کر غیر مردوں کے سامنے اس کو ظاہر کرے گی وہ عذاب میں مبتلا ہوگی۔ ایک اور ارشاد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سنیے، جو عورت غیر مردوں پر اپنی زینت ظاہر کرنے کے لیے دامن گھسیٹتے ہوئے چلے گی، قیامت کے دن وہ نور سے محروم اور اندھیرے میں مستغرق یعنی ڈوبی ہوئی ہوگی۔ تم باز آ جائیے، بس گھر میں رہنے میں عافیت ہے، اپنے آپ کو گھر کے اندر بند کرنے کی کوشش کریں۔ صدیوں پرانے بزرگ حضرت علامہ ابن حجر عورت کے لیے چادر اور 4 دیواری کی تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عورت گھر میں رہنے اور پردے کی چیز ہے، بس عورتوں کو گھر میں قید رکھو۔ بے شک عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے گھر والے پوچھتے ہیں کہاں کا ارادہ ہے، وہ کہتی ہے میں مریض کی عیادت اور میت کی تعزیت کے لیے جا رہی ہوں، بس
گھر سے اس نیک کام کے لیے نکلنے کے باوجود شیطان بہکانے کے لیے اس عورت کے ساتھ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ شیطان کے ورگلانے پر وہ اپنا ہاتھ وغیرہ پردے سے باہر نکالتی ہے۔ یاد رکھیے، عورت کو عیادت و تعزیت وغیرہ کسی نیک کام میں اللہ کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی جیسی وہ گھر میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت جائز کام میں خاوند کی اطاعت کر کے حاصل کر سکتی ہے۔ یہ جو میں نے عبارت پڑھ کے سنائی، یہ حضرت علامہ ابن حجر رحمت اللہ تعالی علیہ کی عبارت ہے۔ تو کاش ہماری اسلامی بہنوں کو گھر میں رہنا آ جائے، یعنی ایسی ایک کاش طبیعت نصیب ہو جائے اسلامی بہن کو، ہوں گی واللہ عالم ایسی چھپی ہوئی اسلامی بہنیں کہ وہ غیر مرد کی نظر سے ایسی ڈرے جیسے سانپ سے ڈرتا ہے شخص، کہ وہ خود ڈرے کہ مجھ پر غیر مرد کی نظر نہ آ جائے۔ یہ کیا کہ خود بڑھ کر غیر مردوں کے مطلب جم گھٹے میں جا کر بیٹھنا کہ مجھے غیر مرد دیکھے، پھر وہ بے پردگی کے نام پر ایسے لیکچر بھی سنے گے جس سے اس کا ایسا ذہن بنے نہیں پردہ ضروری نہیں ہے، پھر معاذ اللہ صبح معاذ اللہ پھر یہ ایک فلسفہ کریٹ ہوگا جناب دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ تو کیسی عجیب و غریب اور ایک واہیات قسم کی اور جاہلانہ گفتگو ہے۔ پردے کے بارے میں قرآن کی آیات موجود ہیں، احادیث مبارکہ پردے کے بارے میں موجود ہیں، اور پردے کے بارے میں جو ارشادات ہم 1400 برس جو بزرگوں کے چلے آ رہے ہیں، وہ جو سنتے آ رہے ہیں، آج کیسے اس میں تبدیلی آ جائے گی؟ تو یہ باتیں کیوں سمجھ میں آتی ہیں جناب؟ نہیں وہ صحیح کہہ رہا ہے، پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو پردے کی ضرورت نہیں ہے، بات سمجھ میں کیسے آئی؟ یہ ہمارے اپنے اندر کی تو بیماری نہیں ہے۔ امہات المومنین کا پردہ بھول گئی آپ؟ خاتون جنت کا پردہ بھول گئی آپ؟ ام المومنین حضرت سیدتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہ، فرض حج، ہماری امی حضور کی بات بیان کر رہا ہوں میں، الدر منصور کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت سیدتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہ فرض حج ادا کر چکی تھی ہماری امی حضور۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے دوبارہ نفلی حج و عمرے کے لیے عرض کی گئی تو فرمایا کہ میں فرض حج کر چکی ہوں۔ توجہ سے سنیے اسلامی بہنیں اور مدنی چینل پر موجود اسلامی بہنیں، توجہ سنیے۔ میری ابھی حضور ام المومنین سیدتنا سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں فرض حج کر چکی ہوں، میرے رب نے مجھے گھر میں رہنے کا حکم فرمایا ہے، خدا کی قسم اب میرے بجائے میرا جنازہ ہی میرے گھر سے نکلے گا۔ راوی فرماتے ہیں خدا کی قسم اس کے بعد زندگی کے آخری سانس تک آپ گھر سے باہر نہیں نکلی۔ یہ تھا پردہ، یہ تھی شریعت پر عمل اور شریعت کی پاسداری۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد خاتون جنت شہزادی کونین حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر غم مصطفیٰ کا اس قدر غلبہ ہوا کہ آپ کے لبوں کی مسکراہٹ ہی ختم ہو گئی۔ اپنے وصال سے قبل، یعنی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا اپنے وصال سے قبل صرف ایک ہی بار مسکرائی۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہوئے کہ حضرت سیدتنا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ تشویش تھی کہ عمر بھر تو غیر مردوں کی نظروں سے خود کو بچائے رکھا ہے، اب کہیں بعد وفات میرے کفن پوش لاش ہی پر لوگوں کی نظر نہ پڑ جائے۔ ایک موقع پر حضرت سیدتنا اسماء بنت قمیش رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر ایک ڈولی کی سی صورت بنا کر اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں، پھر انہوں نے کھجور کی شاخیں منگوا کر انہیں جوڑ کر اس پر کپڑا تان کر سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کو دکھایا۔ آپ بہت خوش ہوئی اور لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ بس یہی ایک مسکراہٹ تھی جو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال ظاہری کے بعد دیکھی گئی۔ سبحان اللہ، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے پردے کی بھی کیا بات ہے، کیا بات ہے کہ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ اب میرے انتقال کے بعد
جب میری تدفین کے لیے مجھے لے جایا جائے گا اس وقت میرے کفن پر بھی غیر مرد کی نظر نہیں پڑے گی. اس تصور نے آپ کو خوش کر دیا. اور آج اگر گھر کی اسلامی بہن کو یہ کہا جائے چلو گھومنے چلتے تو خوش ہو جاتی ہے. اور کہو کہ آج گھومنے نہیں جانا, چکر نہیں لگائیں گے, گھر میں بیٹھی رہو, پردہ کرو, پردہ کرنا چاہیے, یہاں نہیں جانا چاہیے, وہاں نہیں جانا چاہیے, تو